أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الشعراء مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. طاسین میم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ آیتیں الکتاب المبین روشن کتاب. یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی، یعنی اس کتاب کا اعجاز کھلا ہوا ہے، احکام واضح ہیں اور حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. لعلک شاید تم باخع ہلاک کر لو گے نفسک اپنے تئیں، اللہ یکونوا کہ وہ نہیں مومنین ایمان لاتے. شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، یعنی اب بدبختوں کے غم میں اپنے کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں. کیا ان کے پیچھے اب اپنی جان کو ہلاک کر کے رہیں گے؟ دل سوزی و شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ اگر ہم چاہیں ننزل ہم اتار دیں علیہم ان پر من السماء آسمان سے آیتن کوئی نشانی، فظلت تو ہو جائیں اعناقهم ان کی گردنیں لہا اس کے آگے خاضعین پست. اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی. یعنی یہ دنیا ابتلا کا گھر ہے جہاں بندوں کے انقیاد و تسلیم و سرکشی کو آزمایا جاتا ہے. اسی لیے ایک بیت الہی مقتضی نہیں کہ ان کا اختیار بالکل سلب کر لیا جائے، ورنہ خدا چاہتا تو کوئی ایسا آسمانی نشان دکھلاتا کہ اس کے آگے زبردستی سب کی گردنیں جھک جاتی، بڑے بڑے سرداروں کو بھی انکار و انحراف کی قدرت باقی نہ رہتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا، ہاں وہ نشان بھیجے جنہیں دیکھ کر آدمی حق کو سمجھنا چاہے تو بآسانی سمجھ سکے اور کبھی کبھی مغلوب ہو کر گردن جھکانے سے مفر بھی نہ ملے. وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین. اور ما يأتيهم نہیں آتی ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت من طرف سے الرحمن رحمان محدث نہیں الا مگر کانو ہو جاتے ہیں وہ عنہ اس سے معرضین روگردان، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان سے نہیں جس سے منہ نہیں موڑتے. یعنی آپ جن کے غم میں پڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان اپنی رحمت و شفقت سے جب ان کی بھلائی کے لیے کوئی پند و نصیحت بھیجتا ہے یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے بلکہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں گویا کوئی بہت بری چیز سامنے آ گئی. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا پس بے شک انہوں نے جھٹلایا، فسيأتيهم تو جلد آئیں گے ان کے پاس انباء خبریں ما كانوا جو وہ تھے بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، سو یہ تو جھٹلا چکے اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹے کرتے تھے. یعنی صرف معمولی اعراض ہی نہیں تکذیب استہزاء بھی ہے. سو ان قریب دنیا اور آخرت میں اپنی کرتوت کی سزا بھگتیں گے، تب اس چیز کی حقیقت کھلے گی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الارض زمین کی طرف کم کس قدر انبتنا اگائی ہم نے فیہا اس میں من کل ہر قسم زوج جوڑا جوڑا کریم عمدہ. کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائی ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاص چیزیں. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. ان بے شک فی ذلک اس میں لآیۃ البتہ نشانی، وما کان نہیں ہے اکثرهم ان میں اکثر مومنین ایمان لانے والے. اس میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے. یعنی یہ مکذبین اگر ایک پیش پا افتادہ زمین ہی کے حوال میں غور کرتے تو مبدا و معاد کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو سکتی تھی. کیا دیکھتے نہیں کہ اسی کی
کرکری اور حکیم مٹی سے کیسے عجیب و غریب رنگ برنگ پھول پھل اور قسم قسم کے غلے اور میوے ایک مضبوط نظام تکوین کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اس کی دلیل نہیں کہ کسی لامحدود قوت و حکمت رکھنے والے معنی نے اس پر رونق چمک کی کلکاریاں کی ہیں، جس کے قبضے میں وجود کے بھاگ ہے اور وہی جب چاہے اس سے ویران کر سکتا ہے اور ویرانی کے بعد دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ پھر ان آیات تکوینیہ کو سمجھ لینے کے بعد آیات تنزیلیہ کی تصدیق میں کیا اشکال رہ جاتا ہے؟ ہاں، ماننا ہی منظور نہ ہو تو الگ بات ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ اور بے شک ربک تمہارا رب لہو البتہ وہ العزیز غالب الرحیم نہایت مہربان، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا، یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ نہ ماننے پر فوراً عذاب بھیج سکتا تھا مگر رحم کھا کر تاخیر کرتا ہے کہ ممکن ہے اب بھی مان لیں۔ آگے عبرت کے لیے مکذبین کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خدا نے ان کو کہاں تک ڈھیل دی، جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ برباد کیا۔ ان میں پہلا قصہ قوم فرعون کا ہے جو بیشتر سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں بالتفصیل گزر چکا۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے